أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز ہو، بزرگ اور دین ایمانی بھائیو، بات سورہ نوح کے اس دوسرے رکوع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے متعلق چل رہی تھی. ایک تاریخ کے اسلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت عائشہ کی ساس سے متعلق یہ پیش آیا تھا. اور ایک واقعہ کیا تھا؟ ایک حادثہ تھا. اور تقریباً 1 مہینے تک یہ حالات بنے رہے تھے، جس کی بنیاد پر تمام اہل ایمان، تمام مسلمان، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا گھرانہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ یہ شدید ترین پریشانی کا شکار رہا. حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، وہ الزام جو لگنا نہیں چاہیے تھا، جو کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنے دامن پر لگنا گوارا نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق وہ الزام لگایا گیا تھا. اس پر 1 مہینے مکمل وحی بھی نہیں آئی، کوئی ہدایات بھی نہیں دی گئی، کسی طرح کی کوئی پاکی وہ اتاری نہیں گئی. اور پھر تقریباً 1 مہینے کے بعد یہ قرآن کریم کی 10 آیات نازل ہوتی ہیں جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ان کی تطہیر، ان کی پاکی کو بیان کرتی ہیں. اس کی ساری تفصیل گزشتہ ہفتے اور گزشتہ سے بھی پچھلے ہفتے ساری کی ساری وضاحت آ چکی ہے. قرآن کریم ایسے موقع پر جو ہدایت دے رہا ہے، جو ہدایت دینا چاہ رہا ہے، جو پیغام سنا رہا ہے، وہ بڑا زبردست، بڑا اہم پیغام ہے. اور بارہا یہ کہہ رہا ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، کہ جب تم نے یہ گھناؤنا گندا الزام سنا تھا تو اس موقع پر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی حسن ظن کیوں نہ رکھا تھا، اچھا گمان کیوں نہ رکھا تھا. اور یہ بات وضاحت کے ساتھ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کی تھی کہ جب سماج میں کسی انسان پر کوئی الزام لگتا ہے اور الزام کسی ایسے انسان پر لگتا ہے کہ جس کی شخصیت اس سے قبل پاک دامن رہی ہو،
لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کا معاملہ عموماً یہ رہتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کے اندر مزے لیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کی افواہوں کو آگے کو بڑھاتا ہے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو الزام گڑھتے ہیں، الزام تراشتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے، وہ تو سب سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے۔ پاک دامن پر الزام جنہوں نے لگایا ہے ان کا گندا ہونا، ان کا مجرم ہونا، یہ تو واضح ہے۔ لیکن ایک قسم کا سماج کے اندر طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو الزام کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ یہاں کہے گا، اگلی مجلس کے اندر شریک ہوگا، وہاں بھی ذکر چھیڑے گا، تیسرے مجلس کے اندر 4 آدمیوں میں بیٹھے گا تو ان سے بھی کہے گا کچھ سنا تم نے، کچھ معلوم ہوا، کچھ خیر خبر ہوئی، شہر میں کیا باتیں چل رہی ہیں ان کے متعلق کچھ سنا۔ اس کا کام ہے الزام کو آگے بڑھانا۔ اور ایک تیسرا طبقہ اکثریت اس کا شکار ہے، وہ یہ کہ الزام کو سنا تو خاموش ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ قرآن کریم ان تینوں طبقوں کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ پہلا والا تو بڑا مجرم ہے ہی، لیکن نمبر 2 پر وہ لوگ جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا، ذکر کیا، اس الزام کو مسلم سماج کے اندر ہوا دی، قرآن کریم ان کو بڑا مجرم بتاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ان کا کام لیتا ہے جو اس الزام پر خاموش بیٹھے رہے۔ اور قرآن کریم کے الفاظ سنیے، قرآن کہہ رہا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی کہ حضرت عائشہ پر یہ الزام لگا ہے تو تم نے خود اپنی ذات سے متعلق کوئی اچھا گمان کیوں نہ رکھا؟ تم اپنے آپ کو کھڑا کر کر دیکھتے کہ یہ جو الزام فلاں پاک دامن پر لگا رہا ہے، اگر یہ الزام مجھ پر لگتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا برا ہوتا۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے دوسرے کی بیٹی پر الزام لگانا آسان ہے، لیکن جب دامن اپنی بیٹی کا داغدار ہو تو پھر ذرا سوچ لو۔ قرآن کریم یہ حص چھوڑتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ذرا سوچو کہ جب یہ الزام لگ رہا تھا تو تم اپنے آپ پر ذرا سوچ لے تو یہ الزام اگر ہم پر لگتا تو صحیح تھا یا غلط تھا۔ اور جس طرح سے تم کو اپنی پاکی پر بھروسہ ہے کہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں یہ کام، یہ سماج کے اندر بڑا کام ہوا ہے، برا کام ہوا ہے، تو جب تم کو اپنی پاکی پر یقین ہے تو کسی سامنے والے کی پاکی پر بھی تو یقین کرو۔ قرآن کریم نے یہاں پر خصوصاً اس تیسرے طبقے کو جو برائی کو سن کر خاموش رہا تھا اس کو شدید ڈانٹ پلائی ہے ان آیات کے اندر، اور کہا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تم لوگوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ کیوں نہ کہا؟ آگے فرمایا لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، یہ لوگ اس پر 4 گواہ لے کر کیوں نہ آئے؟ حضرت عائشہ کا واقعہ ذہن میں رکھیے، الزام لگا اور 1 مہینے تک یہی باتیں ہوتی رہی، منافقین کی چال تھی، یہودی بیک پر تھے، پشت پر تھے، اور کچھ ایمان والوں نے الزام کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور مسلمانوں کا عام طبقہ وہ خاموش ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ چند ہی ایسے تھے جنہوں نے ایک دم سے رد کیا تھا کہ نہیں بالکل غلط ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ایسا ہو گیا تھا، ایک اعصابی حملہ تھا۔ یاد رکھیے دشمن کی جانب سے کچھ حملے وہ ہتھیاروں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور کچھ حملے دشمنوں کی جانب سے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل دماغ کو متاثر کرتے ہیں، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے تھے نہیں، لیکن دشمنان اسلام کی چال اس موقع پر بڑی خطرناک تھی۔ یہ ایک جنگ تھی جو ہتھیاروں کے بغیر لڑی جا رہی تھی، ایک جنگ تھی جو پورے کے پورے مدینے پر مسلط کر دی گئی تھی۔
کچھ لوگ تھے جنہوں نے رد کیا تھا، اور مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان ہے، کیا کیا جائے۔ الزام لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، الزام لگا ہے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی پر، الزام لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر، الزام لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی پر۔ تو سماج کی اکثریت وہ خاموش تھی، اور اللہ کو سماج کی، مسلمانوں کی اکثریت کی یہ خاموشی یہ سب سے زیادہ کھل رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تمہارے پاس قانون یہ تھا کہ جب کوئی اس طرح کی بات کہے تو اس سے کہو کہ اس بات پر 4 گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ لے کر آؤ کہ تم نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو تو سامنے بات کرو، اور اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہیں تو تم بالکل پکے جھوٹے ہو، تمہیں اپنی زبان چلانے کا کوئی اختیار نہیں۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے تھے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، اور جب یہ 4 گواہ نہ لائے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قرآن کریم کا ان آیات کے اندر انداز بڑا الگ ہے، آپ قرآن کا انداز دیکھیے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی تم پر رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت کے اندر، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو حرکت تم نے کی ہے اس حرکت کی پاداش میں، سزا میں تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ افواہ، کسی پر الزام، سماج کے اندر بے بنیاد باتوں کو آگے بڑھاتے رہنا، اور آج کے کہنا چاہیے سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ہر خبر کو بلا تحقیق کے آگے بڑھا دینا، وہ ساری کی ساری افواہوں کے اندر داخل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات یہ سماج کے اندر افواہ کو روکنے کے لیے ایک بہترین نظام فراہم کرنے والی ہے۔ ایک مزاج ہمارا اور آپ کا اور آج کا جو دور ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی نے ایک شوشہ جوڑا، دوسرا جوڑا، تیسرا جوڑا، اور پھر تجزیہ نگاروں نے اس پر ایک پوری کی پوری کہانی گڑھ دی، ایک خبر یہاں سے لی، ایک یہاں سے لی، ایک یہاں سے لی، اور تینوں کو جوڑ کر ایسے پیش کیا کہ سامنے والے کو بالکل تذبذب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اندازے لگائے جانے لگے، سیاست کے اندر کیا، اور جی کہنا چاہیے راجنیتی کے اندر کیا، اور ماحول کے اندر کیا، شہروں کے اندر کیا، کسی کی شخصیات کے اندر کیا، ایک تصویر یہاں کی، دوسری یہاں کی، تیسری یہاں کی، اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہاں لگتا ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ قرآن کریم یہاں پر ان افواہوں کی روک تھام کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی کام ہوا، تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، تم گواہ مانگو، لے کر آؤ، اور اگر نہیں ہے تو سماج کے اندر بے حیائی نہ پھیلاؤ۔ چنانچہ فرمایا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ قرآن کریم مسلسل ڈانٹ لگا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم اس کو اپنی زبانوں سے لے رہے تھے، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے لے رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ سے متعلق تمہارے کان، تمہاری زبانیں، تمہارے منہ جو باتیں کہہ رہے تھے، سن رہے تھے، قرآن کریم کہتا ہے وہ ایسی باتیں تھیں ما لیس لکم بہ علم، تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو آسان سمجھ رہے تھے، معمولی سی بات سمجھ رہے تھے۔ ذرا سوچو قرآن کریم اس لفظ کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ جس موقع پر ہم اور آپ سماج کے اندر ایک دوسرے کو یہ باتیں کہتے ہیں تو کتنی آسان ہوتا ہے زبان سے نکال دینا، اور کتنا آسان ہوتا ہے اس کو سن لینا اور خاموش ہو جانا۔
کسی پر الزام تراشی ایک دم زبان سے بہت آسانی اور نرمی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور سننے والا بڑے آہستہ کانوں کے ساتھ ماتھے پر ایک شکن ڈال کر سن لیتا ہے، اوہو غلط ہوا، اور پھر اگلی مجلس کے اندر بہت ہی الگ انداز سے اس کو پھر بیان کرتا ہے، تم نے سنا نہیں، اس نے ایسا کیا تھا، واقعی ایسا تھا وہ۔ قرآن کریم کہتا ہے اذ تلقونہ بألسنتکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی زبانوں سے ان باتوں کو لے رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے وہ باتیں، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ یہ بات حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جس سے ہم نے یہ بات سنی ہے وہ سچ بول رہا ہے یا یوں ہی ہانک رہا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم ان کہی ہوئی باتوں کو بڑا آسان سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بھاری بات تھی، اللہ کے نزدیک بڑی خطرناک بات تھی، بڑی بات تھی جی۔ اور پھر فرمایا، قرآن کریم کا انداز دیکھیے، رب العالمین کا لب و لہجہ دیکھیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، جب تم نے ان باتوں کو سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا تھا کہ ہم اس سلسلے میں اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے، ہم اس سلسلے میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، تم نے یہ بات کیوں نہ کہی تھی؟ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات وہ چاہتی ہے کہ سماج کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو بھی تو وہ ثبوت کے ساتھ، چار گواہوں کے ثبوت کے ساتھ سامنے لایا جائے، تاکہ اگر تمام زمانے میں اس کی خبر عام ہو گئی ہے تو پھر اس کو ایسی سزا نافذ کی جائے کہ عبرت بن جائے۔ اور اگر ثبوت نہیں ہے، اگر ثبوت نہیں ہے، شرعی ثبوت نہیں ہے، تو پھر زبانیں خاموش رہیں گی، عام لوگوں کے اندر اس کا چرچا بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تو معاملہ اور نازک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ تھا، اور ایسی بات تھی، ایسی ہستیوں سے متعلق تھی کہ جن کے بارے میں یہ وہم و گمان کیا بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا تھا کہ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہم اس سلسلے میں اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے، ہم اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، تم نے کیوں نہ کہا؟ کہتے کہ جی ہم خاموش ہیں، ہم نہیں بولیں گے، اس بات کو آگے بھی نہیں بڑھائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور تم نے یہ کیوں نہ کہا تھا کہ پاک ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ تیری ذات، یہ تو بڑا بہتان ہے، بڑا بہتان ہے۔ مفسرین اس آیت کے اس جملے کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو یہ الزام کتنا خطرناک تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ رب العالمین کی جانب سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان سے جو جملہ نکالتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، وہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو اپنی زبان سے کہتا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ صرف وحی ہی ہوتی ہے، اور پیغمبر کا ایک ایک عمل وہ اللہ کی نگرانی میں ہوا ہوتا ہے، اور پیغمبر کے سلسلے میں رب العالمین فیصلہ کرتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو تمام عالم کے لیے نمونہ بننا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ الزام کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت داغدار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ پاک دامن نہیں ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کا فیصلہ وہ اللہ کرتا ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ذرا سوچو کہ یہ الزام کس پر لگایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس بیوی کو چنا ہے وہ بیوی پاک دامن نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات تھی،
حضرت عائشہ پر الزام صرف حضرت عائشہ پر الزام نہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے بڑھ کر رب العالمین کی ذات پر الزام تھا کہ اللہ نے پیغمبر کے لیے جو بیوی چنی تھی وہ بیوی پاک دامن نہ تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچا تو ہوتا، ذرا غور تو کیا ہوتا، ذرا عقل تو لگائی گئی ہوتی کہ تم کیا الزام لگا رہے ہو، کس سلسلے میں اپنی زبان کو خاموش کیے ہوئے ہو۔ جب یہ تم نے الزام سنا تھا تو اپنی زبان سے یہ کیوں نہ کہا تھا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو جس طرح تو عیب والا نہیں ہے اپنے پیغمبر کو داغدار بھی نہیں کرے گا، اور اپنے پیغمبر کے لیے بیوی بھی وہ چنے گا جو پاک دامن ہوگی۔ ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیغمبر کے گھر کی بیوی نعوذ باللہ یہ حرکت کرے۔ قرآن کریم عام مسلمانوں سے کہتا ہے تم نے یہ کیوں نہ کہا تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تیری ذات، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم پھر کہتا ہے، میں بارہا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی ان آیات میں اللہ کا لب و لہجہ دیکھیے۔ رب العالمین فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے اگر آگے ایسی بات کرو تم تو پھر یاد رکھنا اگر ایمان والے ہو تو آئندہ ایسی حرکت کر مت لینا۔ یعظکم اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا کہ پھر اس جیسی حرکت کبھی نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اب کبھی افواہوں کا بازار گرم ہو تو پھر ان افواہوں کو پنپنے نہ دینا۔ اور پھر فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کرتا ہے، بات کو کھول کر بیان کرتا ہے، مسئلے کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان آیات کے اندر جو سب سے بڑا پیغام دیا گیا وہ یہ کہ افواہیں سماج کے اندر اس پر روک تھام ہو۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ جب ابتدائی آیات بالکل اتری کہ دیکھو یہ حالات ایک مہینے تک تمہارے درمیان جو رہے ان کو برا نہ سمجھنا، یہ تمہارے لیے خیر لے کر آئے، اور خیر اس بات کی ہے کہ حالات انسان کو بہت سے اسباب سکھاتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑا استاد اگر کوئی ہے تو وہ حالات ہیں۔ انسان پر آنے والے حالات انسان کو وہ تجربے دیتے ہیں، وہ سبق سکھاتے ہیں جو انسان کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ حالات، مشکلات، مصائب، پریشانیاں وہ انسان کو بڑے زبردست سبق سکھاتے ہیں۔ رب العالمین اسی لیے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ایک مہینے تک جن خطرناک حالات میں تم گزرے ہو ان کو برا نہ سمجھنا، اس نے تمہارے لیے بہت سی خیریں جمع کر دی۔ اور ایک بڑی خیر یہ بھی تھی کہ ماحول اور حالات کے اندر اس طرح کے کیا کرنا ہوگا قیامت تک کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا گیا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ افواہوں پر کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ سماج کی تشکیل قرآن کریم کر رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اس طرح کی باتیں پنپیں پھیلیں تو اس کا ثبوت یہ سب سے پہلے دیکھا جائے، سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جائے۔ کسی پر الزام تراشی کے سلسلے میں اس کے الزام کو قبول کرنے کا مزاج نہ ہو، فوراً رد کرنے کا مزاج ہو۔ یہ بات گزشتہ ہفتے عرض کی تھی کہ جب کسی کی برائی ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، یہ الزام اس پر لگایا جا رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ فوراً اس کا رد کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ خاموشی سے سنتے رہنا، ہوں ہاں کرتے رہنا، جی بات ٹھیک ہے آپ سچ فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، ہوگا ایسا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کی عزت کی حفاظت ایک دوسرے ایمان والے پر واجب ہے کہ اگر اس پر کوئی الزام اس کے سامنے لگے اور اس کو لگ رہا ہو کہ الزام غلط ہے، فوراً رد کرے، اس کی زبان روک دے، خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے رہنا یہ قطعاً مناسب نہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ان حالات کے ذریعے سے
وہ قرآن کریم یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ تمہارے یہاں کسی کی شخصیت مجروح نہ ہو، کسی پر بے بنیاد الزام نہ لگایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ سماج کے اندر افواہ نہ پھیلیں، سماج کے اندر کوئی بات بے بنیاد نہ پھیلے، چاہے وہ کسی متعلق بھی بات ہو۔ انسانوں کا مزاج تحقیقی بنے، کسی بات کو وہ ثبوت کے ساتھ جب تک اس پر یقین نہ کر لیں تب تک آگے نہ بھیجیں، آگے فارورڈ نہ کریں۔ یہ مزاج جس طرح باتوں کے سلسلے میں ہے، اسی طرح میسیجز کے سلسلے میں ہے، پیغامات کے سلسلے میں ہے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان کے سلسلے میں جب تک کسی خبر کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو تب تک ہم اس کو قطعاً آگے نہ بھیجیں۔ اور تیسری اور بہت اہم چیز جس پر اسلام کی بڑی گہری نگاہ ہے، ایک بات یہاں سمجھیے، بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھیے۔ دنیا کا مزاج اس موقع پر جو ہے، دنیا ایک انسان کو دیکھ کر جیتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ ایک فرد کا، ایک پرسن کا فائدہ کیا ہے، جبکہ مذہب اسلام تمام انسانیت کے فائدے کو دیکھ کر چلتا ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ شخصی آزادی ہو، ایک بندہ آزاد ہے، اس پر جو ہے اگر اس نے کوئی جرم کر لیا، کوئی گناہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کو کافی حد تک معافی ملنی چاہیے، یعنی وہ ایک انسان کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھتی ہے، جبکہ اسلام ایک انسان کو پورے سماج کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑا ان کا اعتراض ہے کہ جی ایک انسان نے مثال کے طور پر شرک کیا، 60 سال 70 سال کی اس کی زندگی ہوئی، 100 سال کی مثال کے طور پر اس کی زندگی ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ کیا انصاف ہوا؟ جرم اس نے اگر کرا ہے تو 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مشرک اگر مرے گا تو ہمیشہ کی کروڑوں اربوں سال کی جہنم کے اندر چلے گا۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ 100 سال کا اگر جرم تھا تو سزا 100 سال کی ہوتی، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو عجیب و غریب طرح کے اعتراضات وہ مذہب اسلام پر کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا سیدھا سا صاف سا جواب یہ ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، 5 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا منٹ کا 5 منٹ کا غصہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ ایک گولی چلاتا ہے اور سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے، اور دنیا کی عدالتیں بھی اس کو عمر قید کی سزا دیتی ہیں۔ کیوں دیتی ہیں؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام وہ قانون جب بناتا ہے وہ ایک انسان کو دیکھ کر نہیں بناتا، اس کے سامنے پورا سماج ہوتا ہے، پورا معاشرہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک حساس باپ، حیادار باپ، غیرت مند باپ اپنے ایک بیٹے کے سلسلے میں اس کے سامنے کوئی گندی تصویر دکھانا گوارا نہیں کرتا، وہ اس کے سامنے گالی بکنا گوارا نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی گندگی کا ذکر ہوا، کوئی گندا واقعہ سنایا گیا، کوئی گندی بات اس کے سامنے اگر کہی گئی تو یہ کیا اثر لے گا؟ یہ تو بگڑے گا، اس کا دماغ چھوٹا ہے، کیا کیا سوچے گا، یہ فحاشی گندے پن کو کیا سمجھے گا؟ باپ پوری کوشش کرتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے کہ میرے اس ایک بیٹے کے کان کے اندر کوئی غلط جملہ نہ پڑے، اور اس کی آنکھ کسی غلط تصویر کو نہ دیکھے، اور اس کی زبان سے ایک جملہ گندا نہ نکلے۔ لیکن یہی بات جب باہر جاتا ہے تو پھر عام لوگوں کے سامنے وہ کہنا چاہیے بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، گندے بول بولتا ہے۔ گھر کے اندر چاہتا ہے کہ حیا باقی رہے، اور باہر چاہتا ہے کہ جو بھی ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے یہ ایک باپ اپنے اس تنہا بیٹے کے لیے حساس طبیعت رکھتا ہے، غیرت مند ہو جاتا ہے، حیادار ہو جاتا ہے، قرآن کریم مذہب اسلام رب العالمین تمام انسانیت کو اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ تمام انسانیت ان کے سامنے پورے اسلام کا ایک ایک فرد کا، ایک ایک شخص کا، ایک ایک انسان کا مسئلہ اسی طرح حساس ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ سماج کے اندر ایک بھی انسان بے حیائی کی بات سنے، وہ نہیں چاہتا کہ سماج کے اندر ایک بھی انسان بے حیائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ سماج کے اندر ایک بھی انسان بے حیائی کو، گندی باتوں کو اپنی زبان سے نکالے۔
اس لیے کہ معاملہ ایک انسان کا نہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اتنی روک تھام کری گئی ہے کہ اگر سماج کے اندر کہیں پر کوئی گندا کام اگر ہو جائے، اگر 4 گواہ ہو تو سامنے لے کر آؤ، اس کو ثابت کرو اور ان کو سزا دو، تاکہ پوری کی پوری انسانیت خوف کھائے، تھرا جائے اور آئندہ ایسا جرم نہ کر سکے۔ اور اگر تمہارے پاس پختہ ثبوت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کو تالا لگاؤ، اس بے حیائی کا کہیں ذکر نہ کرو۔ اس لیے کہ سماج کے اندر اگر اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہی اور ان کا ذکر عام ہوتا چلا گیا تو پھر بہت سے بے ہمت لوگ باہمت بن جاتے ہیں۔ برائی کا ذکر اگر مستقل کیا جائے تو پھر برائی نہیں رہتی، وہ عادت کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب اخبارات کے اندر عام واقعات روز شائع ہوتے ہیں تو انسانوں کے دلوں پر ان کی وہ ہیبت اور وہ خطرناکی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب روز اخبارات کے اندر ہم پڑھتے ہیں فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ پہلی خبر پڑھی تھی تو دل کو چوٹ لگی تھی، دوسرے دن بھی جب پڑھی تو تکلیف تھوڑی کم ہو گئی، تیسرے دن پڑھی تو تکلیف اور کم ہو گئی، چوتھے دن بھی اسی طرح کی کوئی خبر کہیں اور شائع ہوئی تو پھر عادت میں آ جاتی ہے، ہاں جی یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اور بہت سے ایسوں کو تو پتہ نہیں کتنے دروازے کھلتے نظر آ جاتے ہیں، اور ان اخبارات میں کبھی یہ لکھا نہیں ہوتا کہ فلاں نے کوئی غلط کام کیا، غلط قدم اٹھایا اور حکومت نے اس پر اتنی خطرناک سزا نافذ کی۔ کبھی نہیں لکھا ہوتا کہ سماج کے اندر ڈر کا ماحول ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہ خبریں رکیں، یہ عام نہ ہوں، بے حیائیاں عام نہ ہوں۔ اگر بے حیائیاں عام ہونا شروع ہوں گی تو سماج کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا جو بے حیا نہ ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے 1 مہینے کے بعد جو احکام اتارے تھے وہ یہ تھے کہ تم اپنی زبان کو لگام دیتے، تم ان خبروں کو ادھر ادھر نہ کرتے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر وہ زبردست قانون اس زمانے کے اندر بتایا، اور یوں تو قیامت تک کے لیے ایک شاندار پیغام دے دیا گیا۔ یہ بات بارہا تفسیر کے اندر کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم وہ زبان استعمال کرتا ہے جو اس زمانے کے اعتبار سے بالکل مناسب ہوتی ہے، اور اس کے اندر اتنی لچک موجود ہوتی ہے کہ قیامت تک کے اندر اس طرح کے 20 واقعات اگر پیش آ جائیں یہ آیت بالکل اس کی مصداق ثابت ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو سنیے جو اگلی آیت ہے، اور اس زمانے کے اس واقعے پر چسپاں کیجئے اور قیامت تک کی بے حیائیوں پر اس کو چسپاں کر لیجئے۔ قرآن کریم قانون کی شکل میں ایک بات کہتا ہے، ان الذین یحبون، بلا شبہ جو لوگ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحش اور گندا پن عام ہو، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے درمیان، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پھر سنیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی ایمان والوں کے درمیان عام ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کو کچھ پتہ نہیں، تم کو کچھ علم نہیں۔ اب اس آیت کو اس واقعے سے چسپاں کریے، اس زمانے کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو خبریں ادھر ادھر پہنچائی جا رہی ہیں، قرآن کریم کا یہ جملہ اس زمانے کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ جی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ادھر پہنچیں، ادھر پہنچیں، ادھر پہنچیں، ادھر پہنچیں، تاکہ سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر حیا کا لیول کم ہو، بے حیائی تھوڑی سی جنم لے، تھوڑی سی پنپے، قرآن کریم ان کو سزا کی وعید سناتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن قرآن کریم کا یہ جملہ یہ قیامت تک کے بے حیائی کام کرنے والوں کے لیے اور بے حیائی کو پھیلانے والوں کے لیے کھلی وعید اور کھلی دھمکی۔ ہمارے اور آپ کے زمانے سے ابھی تقریباً 60-70 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، بے حیائیاں اس زمانے کے اندر بھی عام کی جاتی تھیں۔ اس زمانے کے اندر میگزینز تھی، اس زمانے کے اندر ناولز تھے،
اس زمانے کے اندر کہنا چاہیے اور چیزیں تھیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کو صحابہ کرام نے اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا ہوگا۔ آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھیے کہ آج کتنے ایسے میدان ہیں جہاں بے حیائی عام ہوتی ہیں اور عام کرنے والا ہر شخص بنا ہوا ہے۔ کہاں تک ان چیزوں کو گنایا جائے؟ فلمیں اس کے اندر داخل ہیں، گندے کہنا چاہیے سیریلز وہ اس کے اندر داخل ہیں، وہ گانے جو بے حیائی کے شہوات کے کہنا چاہیے انسانوں کے اندر جذبات ابھارتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، وہ سارے کے سارے تصویریں، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ لٹریچر، وہ جابس، وہ ریلز، وہ سارے کے سارے میسیجز، وہ سارے کے سارے اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر گندا پن عام ہو اور ان کی کوشش ہوتی ہے، ذرا قرآن کریم کے جملے پر غور کریے، قرآن کریم کتنی گہری بات کہہ رہا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر ایک بندہ ہے جو خود ایک گندگی کو دیکھ رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اس گندگی کو سماج کے اندر پھیلا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس گندگی کو دیکھنے والے 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں اور کئی ملین ہوں، جو اسی طرح کی فلموں کو دیکھیں، اسی طرح کی گندی ریلز کو دیکھیں، اسی طرح کے اس میسج کو دیکھیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ لوگ یہ سماج کے اندر کینسر پھیلانے والے ہیں، سماج کے اندر بگاڑ اور فساد پھیلانے والے ہیں، یہ خود تو اس گندگی کے اندر گرفتار ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی اس کو دیکھے۔ ہمارے نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اس ویڈیو کو دیکھتی ہے اور پھر شیئر کر دیتی ہے، فارورڈ کر دیتی ہے، تاکہ اس کو جیسے میں نے دیکھا ہے ذرا میرے علاوہ بھی کچھ 100 کچھ 1000 کچھ لاکھ لوگ اس کو اور دیکھ لیں۔ گانے سننا خود جرم ہے، اور اس جرم کو ہم نے اسٹیٹس پر اور لگا دیا تاکہ جو حضرت بھی اس کو سنیں وہ اس گناہ کے اندر شریک ہو۔ سماج کو بے حیائی کی جانب چلا دیا، کالر ٹیون پر گانا لگا دیا تاکہ ہر فون کرنے والا وہ اس گناہ کا مرتکب ہو، وہ اپنے اندر غلط جذبات کو پنپانا شروع کر دے۔ اتنی لمبی مثالیں۔ اسی طرح اسی وعید کے اندر داخل ہیں وہ ساری مجلسیں بھی جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں مرد اور عورت ایک محفل کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان محفلوں کو منعقد کرنے والے بھی اسی وعید کے اندر داخل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سماج کے اندر بھی حیائی کو جنم دینے کا ایک راستہ کھولا ہے۔ انہوں نے مردوں کو اور عورتوں کو ایک میدان کے اندر جمع کرا ہے تاکہ وہ اپنی لذتیں حاصل کر سکیں، تاکہ عریانیت اور ننگا پن اور فحاشی ان لوگوں کے درمیان پنپنا شروع کر دے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، اس کے اندر وہ ساری بے حیائیاں شامل ہیں، وہ سارے افراد شامل ہیں جو سماج کو بے حیائی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ خود گندا ہے اور ایک بندہ تمام سماج کو گندگی کی جانب دھکیلتا ہے، قرآن کریم اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ میں نے ایک اشارہ کیا ہے، آپ اس آیت کی تہوں کے اندر جائیے، آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیے اور سوچئے کہ آج کے اس زمانے کے اندر ننگے پن کو عام کرنے والی ہماری نوجوانوں کی اکثریت ہے، جن کے اسٹیٹس محفوظ نہیں، جن کے کہنا چاہیے ریلز محفوظ نہیں، جن کے پیغامات محفوظ نہیں، جن کی آپسی محفلیں محفوظ نہیں۔ جہاں 4 دوست مل کر جمع ہو گئے وہاں ان کی آپسی مذاق دیکھیے، ان کے آپس کے جملے دیکھیے، لگتا ہے کہ شرم و حیا رخصت ہو گئی ہے۔ اور کتنی مثالیں میں آپ کو دوں، آپ خود سوچئے اور قرآن کریم کا یہ جملہ سنیے۔ اسی طرح وہ زبانیں بھی اس کے اندر داخل ہیں جو اپنی زبان سے گندے کلمات گالیوں کی شکل کے اندر نکالتے ہیں اور اس کو بھی سنتے ہیں اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلے جاتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے کیا بات کہی ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ الفاظ جب بچے سنیں گے، یہ الفاظ جب عورتیں سنیں گی تو ان کے دلوں پر یہ چیزیں کیسے نقش ہوں گی۔ قرآن کریم سب کو کہتا ہے۔ حضرت عائشہ کے واقعے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس نے امت پر احسان کیا ہے اور انسانیت کو فحاشی اور ننگے پن سے نکالنے کی تدبیریں کی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یحبون، جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ،
کہ فحش کاری پھیل جائے فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، قرآن کریم ان کے لیے سزا کیا دیتا ہے یہ بھی سنیے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا پہلے دنیا میں، والآخرہ بعد میں آخرت میں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخرت کے اندر سزا ملے گی، ہم نے گندا پن دیکھ لیا، ہم نے دکھا دیا، ہم نے اسٹیٹس لگا دیا، ہم نے شیئر کر دیا، ہم نے بے حیائی کو جنم دے دیا، ہم نے گندی محفل کو منعقد کر لیا، تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ رب العالمین آخرت سے پہلے دنیا کا ذکر کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ سر آپ دیکھیے کہ وہ ایکٹرز اور وہ ایکٹریس جن کو ہمارے نوجوان اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ان کی طرح جینا چاہتے ہیں، رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر اطمینان اور سکون ان سے چھین لیا ہے۔ ان کی پرسنل لائف کے اندر ذرا جھانک کر دیکھیے، تڑپتے ہیں، پریشان ہیں، خودکشی کی جانب چلتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یہ عذاب علیم ہے، یہ دردناک عذاب ہے جو رب العالمین نے ان کو اسی دنیا کے اندر دے دیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں بے حیائیوں کو پھیلانے والے جو عجیب و غریب پریشانیوں کے اندر گرفتار ہیں، خطرناک بیماریوں کے اندر گرفتار ہیں۔ رب العالمین کے پاس عذاب کے بہت سے راستے ہیں، کہاں کس کو کب کس طرح پریشان کر دے وہ رب بہتر جانتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے کون سا جرم ایسا ہو گیا کہ ابھی تک ہم حالات کے، مصیبتوں کے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو یہ چیزیں یاد نہیں۔ روز قیامت میں ہاتھ کے یہ انگوٹھے گواہی دیں گے، ہاتھوں کی یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ ان ہاتھوں سے ٹائپ کر کر، ان آنکھوں سے شیئر کا بٹن دبا کر نہ معلوم کتنی گندگیاں پھیلائی گئی تھی، روز قیامت میں حساب دیں گی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، اور روز قیامت کے دن ہم تمہارے ہاتھ کے پوروں کو بھی جمع کر دیں گے۔ رب العالمین روز قیامت میں ہونٹوں کو سیدھے گا اور حکم دے گا ہاتھوں کو، حکم دے گا پاؤں کو کہ ذرا بتاؤ کیا کیا جرم کیے تھے۔ ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ قدم گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا ان سے کیا کیا گناہ کیا تھا۔ روز قیامت کے دن کی سزائیں وہ الگ ہیں سماج کے اندر گندگی کو پھیلانے کے لیے، دنیا کی سزائیں الگ ہیں سماج کے اندر گندگی کو پھیلانے کے لیے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ عمل کتنا خطرناک ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ کتنا گندا عمل ہے، واللہ یعلم، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور قرآن کریم کا وہ جملہ بھی سن لیجئے جو ابھی کہا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے تو اس کام کو چھوٹا سمجھا، آسان سمجھا کہ ایک ذرا سا کام کرنے میں کیا ہو گیا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک تو یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ تم سمجھ رہے تھے کہ یوں ہی تو ہو گیا، ایسے ہی تو کر دیا، لگا ہی تو دیا، لیکن یہ کیا ہو گیا، اس کے اندر ایسی کیا قیامت برپا ہو گئی۔ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ کام ہلکا نہیں تھا، یہ بڑا بھاری تھا اللہ کے نزدیک۔ اور وجہ میں نے عرض کی کہ ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں، ایک انسان نے اتنا سا تو جرم کیا ہے، رب العالمین پوری انسانیت کو دیکھتا ہے کہ اس ایک کے چکر میں پوری انسانیت کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ انسان کے جسم کے اندر ایک حصہ سڑ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا فوراً آپریشن کرو، کاٹ کر الگ کر دو۔ اب ہاتھ کے اندر وہ زخم ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی ہاتھ کا یہ حصہ کاٹا جائے گا، یہ پھوڑا نکالا جائے گا اور پھر اس پر مرہم پٹی کی جائے گی، اور اگر ہاتھ چیخ کر کہے کہ جی میں نہیں کرنے دوں گا، پورا جسم کہے گا کہ جناب تمہارا یہ پھوڑا صرف تم کو نقصان نہیں دے گا، ہم کو بھی نقصان دے گا، اس کا کٹ جانا بہتر ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ فحاشی کو عام کرتا ہے وہ تنہا بگڑا ہوا نہیں ہے،
وہ جسم کا ایک کینسر ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے، جس کو سزا دینا ضروری ہے، جس کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ اس لیے فحاشی کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبہ جو زنا کے نام سے ہمارے درمیان عام ہے، قرآن کریم کی سزا اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو زنا کا مرتکب ہو وہ تو کینسر ہے، اس کا آپریشن ضروری ہے، لہذا ایسے کو پتھر مار کر ہلاک کرا جائے گا، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ پورے سماج کو بگاڑ رہا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یعلم، یہ ان باتوں کی گہرائیوں سے تم واقف نہیں ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا کام تو ہو چکا ہوتا۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے آئیے دوستو ہم طے کریں، نیت کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی حرکت، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے سماج کے اندر بے حیائی عام ہو۔ ہم حیا پھیلانے والے بنیں، ہم ایسے بنیں کہ سماج کے اندر عزتیں محفوظ رہیں، سماج کا ایک ایک فرد وہ با حیا ہو، اس کی سوچ اچھی ہو، اس کے دل پر دماغ پر بے حیائی کا، گندگی کا، عریانیت کا، ننگے پن کا کوئی نقش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سماج بنانے آئے تھے اور آپ نے ایسا سماج بنا کر دکھایا بھی تھا، اور یقینی بات یہ ہے کہ اس جیسا سماج کوئی پیش کر ہی نہ سکا۔ ہم کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس کے تقاضے دیے ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو حیا ایمان کی اہم شاخ ہے، ہمارا مزاج حیا والا ہو، کوئی کام ایسا جس سے سماج کے اندر بے حیائی عام ہو وہ ہم قطعا نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ سماج کے ان سارے دروازوں کو بند کر دیں جہاں سے بے حیائیاں جنم لیتی ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو حیا دار بنا دے اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر حیا کو عام فرما دے، بے حیائی کو ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد